افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اس کے جو ہے بیویاں ہیں، اللہ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اس کے کوئی بھائی بہن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے واضح کر کے بتا دیا۔ اب ذرا غور کرو تو صحیح، ابھی پاکستان کی سرزمین سے ایک خطرناک فتنہ ظاہر ہوا، اتنا خطرناک فتنہ ظاہر ہوا کہ جو لوگ عاشق رسول تھے تائید کرنے لگ گئے، جو لوگ مزاروں کے مجاور ہیں تائید کرنے لگ گئے، جو لوگ کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے تھے اس کی تائید میں آ گئے۔ اتنا خطرناک فتنہ اس نے بپا کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کی دلہن ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی کوئی دلہن ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے ماں باپ ہیں؟ کیا اللہ کی بیویاں ہیں؟ کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ اللہ نے تو انجیل کے اندر واضح کر کے بتا دیا، جو آدمی ٹرینیٹی تین ثلاثہ کے اوپر اگر یقین رکھتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو ایک تسلیم کر لیا جائے، لیکن آج کی سرزمین پر ذرا دیکھو تو صحیح، سارے کے سارے ڈنگرے لوگ جو بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، مرد پہ شکل میں اللہ نے پیدا کیا تھا، لعنت چہرے سے جھلک رہی ہے، اور اوپر سے پورا لال گھونگھٹ سجا کر، ہاتھوں میں چوڑیاں کنگن ڈال کر، ہونٹوں پر جو ہے نا لپسٹک لگا کر، ماتھے پر بندیاں لگا کر، اسے سجا دھجا کر ایک اسٹیج پر بٹھا دیا گیا اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، جو روح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تم سنتے بھی ہو، تمہارے فیس بک پہ آتا بھی ہے، تمہارے واٹس ایپ پہ آتا بھی ہے، تمہارے کان یہ بات سنتے بھی ہیں، تم مسکرا کر انجان مار کر کہتے ہو میرا اللہ سے کیا تعلق ہے بھائی، میں تو ناستک ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، دنیا سے ڈبل کے باہر نکل گیا، پھر دنیا میں غائب ہو جاؤں گا، مجھے اللہ سے کیا تعلق؟ اللہ سے اگر تعلق تمہارا اگر ہوتا، اللہ سے اگر تعلق تمہارا مضبوط ہوتا تو کل قیامت کے دن میری ماں سمیہ تم سے سوال کرے گی اور پوچھے گی ظالموں، میں نے اللہ سے محبت کی تھی، ٹوٹ کر والہانہ محبت کی تھی، اس کے اسلام پر آنچ آنا مجھے گوارا نہیں تھا، اس کے اسلام میں نقص پیدا کرنا مجھے گوارا نہیں تھا، میں شرک پر یقین کرتے کرتے زندگی تو گزار لی تھی، لیکن میرے نبی نے جب توحید بتا دیا، اللہ کی محبت میرے سینے میں آ گئی، اسی محبت نے مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا گوارا ہو گیا، لیکن ظالموں کی بات تو قبول کرنا گوارا نہیں ہوا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ہر چیز کو تم قبول کر لیتے ہو، کہاں سے اللہ سے محبت ہے تمہاری؟ اٹھو آج کی تاریخ میں انشاءاللہ، حالات بتاتے ہیں تمہارے لیے، دنیا کے حالات بتاتے ہیں، ملک کے حالات بتاتے ہیں، شہر کے حالات بتاتے ہیں، ریاست کے حالات بتاتے ہیں۔ چھوڑو یہ زندگی لاوالی بن کے کتے اور بلیوں کی زندگی بنا لی تم نے۔ آج تم سمجھتے ہو کہ تم کما رہے ہو تو تمہارے گھر تک رزق آ رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم اچھا کما رہے ہو تو بیٹے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ آج ترس رہے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، جن کی اولاد ان پڑھ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نہیں پڑھ رہی ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت سارے پیسے والے ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی ہے تمہارے شہر میں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ کر لیں گے، کچھ ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ سے محبت کرنا جانو، یاد رکھو، اللہ سے ایسی محبت کرو کہ رب راضی ہو جائے اور بدر جیسے فیصلوں کو میرے حق میں اللہ نازل کر دے، اور جیسا مقام میرے لیے اللہ تعالیٰ نازل کر دے، تبوک کی کامیابیاں میرے مقدر میں لکھ دے، حنین کی ہاری ہوئی جنگ جیسا کامیابیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، اللہ ویسے جو ہے نا کامیابیاں میرے مقدر میں لکھ دے۔ کہ تب ہوگا جب تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کو دل سے چاہو گے، نبی کو انگوٹھوں سے نہیں چاہو گے، درود پڑھ کر چاہو گے، تب ہوگا یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سارے فتنے اس سرزمین پر پنپ رہے ہیں۔ تعجب کریں گے آپ، لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، دین تو میرے نبی پر مکمل ہوا تھا، صحابہ کے سامنے مکمل ہوا تھا، نبی کی زندگی میں ہوا تھا، اب کوئی اور کسی شخصیت یا کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا گیا کہ اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ یہ اعلی حضرت کے مذہب نے تو تمام مسلمانوں کو کہیں کا نہیں رکھا۔ خبر پرستی کا رواج اگر شروع ہوا تو اسی اعلی حضرت کے مذہب سے شروع ہوا۔ پڑھو کبھی کتابیں یار، کسی کی مخالفت کرنا منظور نہیں ہے، یاد رکھو آپ،
किसी को जलील करने का जहन में भी नहीं है, याद रखना। लेकिन अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी, नबी की सीरत में अगर गुस्ताखी अगर होगी, नबी की शान में अगर गुस्ताखी होगी, हम ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला मेरा बाप है या मेरा भाई है, हम ये नहीं देखेंगे। इसलिए कि हमको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके जन्नत हासिल करना चाहते हैं। ये धोखे की छोटी मोहब्बत से, ये छोटे रिश्तेदारियों से मोहब्बत हमारा काम नहीं है। ईमान वाले की मोहब्बत तो अटूट होती है अल्लाह और उसके रसूल से। आज क्या हो गया अज़ीज़ान मुहतरम, किधर जा रही है मेरी और आपकी जिंदगी? जरा समझ जाओ, जरा सुधर जाओ दोस्तों, आओ इस्लाम की तरफ।